العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے. اس مہینے کے اندر کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ عوام الناس میں مشہور ہیں، کئی صحیح ہیں، کئی ایسی ہیں جو کہ غلط بھی ہیں. تو آج کی نشست میں انشاءاللہ محرم الحرام کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ سارے کام جو کرنے نہ کرنے کے ہیں، کوشش کی جائے گی کہ وہ بیان کیے جائیں جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق انشاءاللہ. اور اسی طرح ضمناً مختصراً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و شہادت، اور اسی طرح آج کل ایک اہم موضوع جو چل رہا ہے جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ چند باتیں ذکر کی جائیں گی. یہ محرم جو مہینہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اب اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب روزوں سے افضل رمضان کے روزے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے محرم کے اندر جو روزہ یعنی جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کو روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ اور باقی تمام مہینوں کے روزوں سے اللہ نے اسے زیادہ افضلیت والا بنایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو یہاں پہ لکھی گئی ہے، اور اس کا پس منظر آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اب وہ حدیث کے الفاظ بھی کچھ میں نقل کروں گا۔ عن ابن عباس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم۔ یہ حدیث آگے بھی ایک دو باتیں اس حدیث میں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے جب ہجرت کر کے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا، ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رکھتے ہو؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس دن دشمن سے، فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ یہودیوں نے جواب دیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی طرح عمل کرنے کا میں تم لوگوں سے زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ ان کی کتاب اور انہیں پیغمبر ماننا اور اس کے بعد پیغمبروں کے سلسلہ وار تمام سلسلے کو ماننا، اور انہوں نے جس کتاب کی تصدیق کی وہ تو میں آخری پیغمبر ہوں، میرے اوپر جو قرآن اترا ہم ان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، تو تمہارے بجائے ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اب یہ تو ایک ہو گیا کہ 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھنے کا حکم دیا، خود بھی رکھا، حدیث میں آتا ہے خود بھی رکھا، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب اس کے علاوہ یہ بات کہ جی محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، صرف اسی وجہ سے اس مہینے کا تقدس اور احترام ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں اس مہینے کی فضیلت تو کافی عرصہ پہلے سے موجود ہے، بلکہ اسلام سے پہلے دوسرے ادیان میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے۔ قرآن میں خود آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو کیا فرمایا کہ بے شک اللہ کے ہاں، اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس میں 4 مہینے عزت والے ہیں۔ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے کتنے مہینے بنائے؟ 12، اور اس میں سے 4 مہینے عزت والے۔ اب وہ مفسرین نے لکھا ہے 4 مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ تینوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ رجب وہ آگے جا کے شعبان سے، رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب، وہاں جا کے وہ مہینہ۔ تو یہ تو پہلے بھی اس کی ایک صحیح بخاری کے حوالے سے ایک قول نقل کیا گیا ہے، کان یوم عاشوراء
تصومہ قریش فی الجاہلیت، کس زمانے جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب اسلام آیا، اسلام نے یہ عزت برقرار رکھی، یہ عزت برقرار رکھی۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو کفار مکہ نے اسی ماہ یکم محرم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا، یہ بھی اسی میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، یہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات وہ بھی یکم محرم کو ہی پیش آئی۔ تو یہ محرم کا مہینہ، پھر اس مہینے کے اندر 10 محرم کو نواسہ رسول صحابی رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک عظیم سانحہ اور بڑا، جس میں کئی جانیں جو ہے وہ شہید ہو گئی، وہ سبائی ٹولے کے سازشی اور مکر و فریب کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا۔ اب جو آج کی نشست میں بات کرنی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ جی اس مہینے میں یہ خالی یہی شہادت جو جگہ جگہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ وہ شہادت جو مدینہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئی، جو ظلم ہوا، اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح سے روشنی نہیں ڈالتا جس طرح سے محرم میں ہمارے ہاں ماحول بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا ہی ایک لرزہ دینے والا اور لرزہ طاری کر دینے والا واقعہ تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور وہ محرم سے پچھلا مہینہ ذی الحجہ کو ہی، ذی الحجہ میں ان کی شہادت ہوتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ دیکھیے خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام طائف میں جاتے لہو لہان ہو جاتے ہیں، جہاد میں جاتے آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، ہاں جی چہرہ انور زخمی ہو جاتے ہیں، خون رکتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو نواسہ رسول ہیں، وہ تو خود رسول ہیں۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کئی انبیاء، تفاسیر جب درس ہوتا ہے آپ کو بتلایا، کئی انبیاء کو شہید کر دیے گئے ایک دن میں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، مسلسل واقعات ہیں قربانیوں کے، شہادتوں کے۔ اب کیوں آج ایسا ہوا کہ ان ساری چیزوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی؟ ہاں جی، تو اس لیے یہ بات ہم نے سمجھنی ہے اور سب کو سمجھانی ہے کہ محرم ویسے بھی فضیلت والا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مزید فضیلتوں والا بن گیا۔ اس کے اندر کیا کام کرنا ہے؟ ایک تو آپ کو بتلا دیا، روزہ رکھنا ہے، حدیث آپ نے سن لی، روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ یہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مطلب اب کیا ہوا کہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن 9، 10 یا 10، 11، 9، 10 یا 10، 11 یہ روزہ، یہ تو اس محرم کے مہینے میں۔ اور روزہ رکھنا تو اب یہ تو دور کی بات ہے، ہم تو کھلے عام اس دنوں میں کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو اصل حکم ہے
وہ نظر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا ایک کام جو کئی سارے علماء بیان کرتے ہیں جو صحیح ہے، ایک کام کون سا صحیح ہوا؟ روزے والا۔ پہلے وہ کام بتلا رہا ہوں جو صحیح ہے، جو ثابت ہے، پھر وہ والے کام بتلاؤں گا جو بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ تو دوسرا کام کہ اس دن 10 محرم کے دن جو اپنے اہل و عیال پر وسعت رزق کرے گا تو پورا سال کیا ہوگا؟ رزق کی وسعت ہوگی۔ لیکن فرمایا اس روایت میں کلام ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فقیہ الاسر مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو مشہور محدثین نے غیر ثابت قرار دیا ہے، مشہور محدثین نے غیر ثابت قرار دیا ہے۔ لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کو ثواب نہیں بتایا۔ ایسے ہی کہا کہ وسعت کرو، لوگ ثواب سمجھتے ہیں وسعت سمجھنے کو، تو وہ ثواب سمجھنے سے یہ کام کیا بن گیا؟ بدعت بن گیا۔ اور بدعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور یہ کوئی کہے کہ میں یہ کام صرف وسعت رزق کے لیے کرتا ہوں، ثواب کی نیت سے نہیں کرتا، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ آپ کے اس فعل سے ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اس لیے کسی طور پہ بھی یہ کام کرنا درست نہیں۔ فقہ کے قاعدے کے مطابق ایسے وقت میں اس کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے کہ جب معاملہ اور سنت اور بدعت میں دائر ہو تو اس کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات آپ کے سامنے احسن الفتاویٰ کے حوالے سے یہ بحث بھی آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی۔ پہلی بات، روزہ رکھنے 9-10 کا یا 10-11 کا ثواب پڑا ہے۔ دوسری بات، کئی علماء نے لکھا کہ اس دن میں وسعت رزق کی جائے، ہاں جی اس دن کے اندر کیا جائے اپنے اہل و عیال پر، لیکن اس میں بھی بات ہو گئی کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اب کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو محرم کے اندر کی جاتی ہیں، بالکل بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان دنوں میں مسجد میں یا کہیں جمع ہو کے ذکر شہادت وغیرہ کچھ سناتے ہیں، کئی ہمارے لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اب کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی خود حرام ہیں، ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی خود حرام ہیں، اور کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی تو جائز ہے، مباح ہے، لیکن عقیدے کی فساد کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اب دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ دیکھیں وہ چیزیں جو ہے ہی حرام، فی نفسی حرام ہے۔ آگے وہ چیزیں آئیں گی جو فی نفسی حرام نہیں ہے، جائز تھی لیکن حرام ہو گئی۔ سب سے پہلے دیکھیے تعزیہ بنانا، ہاں جی یہ تعزیہ بنانا محرم کے اندر۔ اب اس کے اندر طرح طرح کا فسق اور نافرمانی اور گناہ ہے۔ وہ اس طرح کہ بعض جاہلوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، یہ اعتقاد ہوتا ہے، نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بیٹھے ہوئے، اس لیے ہم کیا کرتے، ان کے آگے نظر و ریاض رکھتے اور یہ ان کو جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے۔ اب یاد رکھیے قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر ہر وہ چیز حرام کی جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔
غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ جب آپ نے کسی کے آگے کوئی چیز رکھی ہے، نیت یہی ہے کہ وہ کھانا کیا ہے، اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اب اسی طرح اس کے آگے تعظیم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تعزیے کی طرف پشت نہیں کرتے ہیں، اسی طرح اس کے دیکھنے کو جو ہے وہ زیارت کہتے ہیں، اور بھی کئی طرح اس قسم کی تباہی والے معاملات کرتے ہیں۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا، اتعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو پھر خود ہی عبادت کرتے ہو۔ خود اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنایا، پھر کیا ہوا، خود ہی اس کی عبادت تعظیم شروع کر دی۔ اب کئی سارے لوگ اس میں یہ کہتے ہیں جی اس کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ہو گئی، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ان کا نام لگ گیا اس لیے تعظیم کے قابل ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ یاد رکھیے گا، کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ اعلیٰ اور بلند ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، بلند ہوتی ہے۔ لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ آیا اس کے ساتھ حضرت حسین کی نسبت ہے؟ آیا ان کا اس طرح کا کوئی تھا، کوئی اس طرح کا لباس تھا، یا کوئی اس طرح کا تبرک تھا جو تم لوگ اس کی تشبیہ بناتے ہو؟ اور یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جائے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ ساری باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو چیز ہم کرتے ہیں تعزیہ، یہ بالکل ناجائز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اب اسی طرح آگے دیکھیے، معازف مزامیر کا بجانا، حدیث میں صاف صاف یہ مضمون موجود ہے۔ کیا؟ دف وغیرہ، باجے وغیرہ، بانسری وغیرہ، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر کیا ہے، اس کا منع کیا گیا ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ فاسق و فاجر اس میں آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں بھی حرام۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نوحہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس مہینے کے اندر حرام۔ نوحہ کرنا سخت وعیدیں آئی، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اور اس کی طرف کان لگانے والوں کو اس پر بھی لعنت فرمائی۔ اب اندازہ لگا لیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ مرثیہ پڑھنا، صاف حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا۔ یہاں پہ دیکھو ہر چوک چوراہے پہ میراثی جمع ہوتے ہیں، کوئی نوحے کر رہا ہے، کوئی مرثیے پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کہیں پہ دف، کہیں پہ باجے، کہیں پہ بانسریاں۔ اسی طرح یہ بھی ایک بات سنیے گا، اکثر موضوع روایتیں، جس بھی مجلس میں وہ روایتیں، وہ باتیں، وہ حدیثیں جو جھوٹی ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، جن کا شہادت حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر زینت کو چھوڑ دینا، قصداً زینت کو ترک کر دینا، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو بالکل جیسے سوگ والا لباس، کالا لباس پہن لیا، کالا لباس پہن لیا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ حکم دیا ہے کہ جو ہم نے لباس تمہارے لیے اتارا ہے تم اس لباس کو پہنو، جو زینت ہم نے اتاری ہے اس زینت کو، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات والرزق، کس نے اللہ کی اتاری ہوئی زینت کو حرام کر دیا؟ تم نے اپنی طرف سے اتار کے زینت کو تر کر دیتے۔ جی کیا ہے جی؟ سوگ ہے، ہاں جی سوگ ہے۔ شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں کیا حکم ہے
کہ اگر خاوند مر جائے عورت کیا کرے 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے، یا اس کے اگر حمل ہے تو حمل تک اس کا سوگ ہوگا، اور اگر کوئی عزیز مر جاتا ہے تو صرف کتنے دن؟ 3 دن سوگ ہوتا ہے۔ اب یہ 1300 سال سے زیادہ گزر چکا ہے شہادت کا واقعہ، آج ہم سوگ منا رہے ہیں، کس طرح سے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح کسی خاص لباس یا کسی خاص رنگ میں اظہار غم کرنا، خاص لباس یا خاص رنگ میں اظہار غم کرنا، یہ بھی بالکل صحیح، بالکل خاص رنگ کے لباس پہن لیتے ہیں، کسی نے کالا کسی نے کیسا، جی غم کر رہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب دوسری قسم کے کام وہ ہے کہ جو ہے تو حلال جائز ہے، لیکن کئی ساری دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ اب دیکھیے حلیم بنائی، کچھ اور کھچڑا مچڑا کچھ اور بنایا، پکایا کھایا، یا جو کچھ بھی کیا، اس کا ثواب جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب بخشا جا سکتا ہے، اس کی کبھی بھی ممانعت نہ ہم کہہ سکتے نہ ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، کسی کو بھی ثواب پہنچائیں، جس کو بھی پہنچانا چاہے ہم پہنچا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ لوگوں نے اس میں طرح طرح کی رسوم کی پابندی کر لی ہے اور دنوں کی پابندی کر لی ہے، اس لیے اس عمل کو ناجائز کہا جائے گا۔ بغیر دن کی پابندی، بغیر رسوم کی پابندی کے اگر ایسا کوئی کام کرے تو وہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے۔ ایصال ثواب فی نفس ہی جائز کام ہے، جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لیکن محرم کی 9، 10، 11 ان کو خاص کرنا، اس کے لیے فلانی چیز بنائی، فلانی چیز بنائی، ہاں جی کیا بولتے ہیں؟ نظر اللہ نیاز حسین، یہ صحیح نہیں۔ یہ ساری باتیں میں وہ کر رہا ہوں حوالہ جات کے ساتھ، ساری کتابوں کے حوالہ جات، احادیث کے حوالہ جات، قرآن کے حوالہ جات۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانی جائے وہ اللہ نے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی۔ اب دیکھیں ایک چیز، ابن نجیم ابو حنیفہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النذر عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ کفر۔ فرمایا نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا کفر ہے، یہ عبادت۔ تو اب کیا ہوا کہ بھائی نظر تو ہم صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ نیاز کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ بالکل غلط ہو گیا نظر نیاز حسین جو ہم کہتے ہیں۔ دوسری بات، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھی ہم نظر نہیں دیتے بلکہ ہم اللہ کے نام پہ کھانا بناتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں، تو فرمایا یہ بھی صحیح نہیں ہے دنوں کو خاص کرنا۔ ابھی حدیث سنیے، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ فرمایا من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام۔ کہ دنوں کو خاص نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں میں سے جمعے کی رات قیام کے لیے مخصوص نہ کرو۔
صرف جمعے کی رات کو قیام کرنا ہے، یہ خاص نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا نہ ہی دوسرے دنوں میں جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو۔ لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، راتوں میں سے جمعے کی رات کو خاص نہ کرو، دنوں میں سے روزے کے لیے جمعے کو خاص نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا اپنی طرف سے ہم کسی بھی دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رشیدیہ میں کہ ان ایام میں محرم میں صدقات کی تخصیص کرنا، اگر یہ جانتا ہے آج زیادہ ثواب ہے تو یہ گمراہ کن بدعت ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا میت کو ثواب پہنچانا بغیر اگر تاریخ کے قید کے ہوگا تو ثواب ہے، وگرنہ یہ مواخذے کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اسی طرح تیسری بات یہ جو کام بھی ہم کریں گے مشابہت ان کے ساتھ ہوگی جو کہ صحابہ کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ جب مشابہت ہو گئی، اور حدیث میں کیا آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یہ حدیث میں آیا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب کیا ہوا، اس سے آگے فرمایا حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک عبارت، ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ اپنی وسعت کے مطابق نقد رقم کسی جگہ لگا دے یا کسی مسکین کو دے دے، یہ سب سے افضل ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ نقد رقم دے دے کہ وہ جہاں چاہے جو اپنا کام چاہے اس کو پورا کر لے۔ لیکن آج کل کے دور میں ایسا کون کرتا ہے؟ جس کو بھی کرنا وہ کہتا ہے میں تو بھی دے کے کروں گا تاکہ کوئی دیکھے بھی تو صحیح کہ اس نے یہ کیا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ نقد رقم کسی جگہ لگا دے یا کسی مسکین کو دے دے، یہ افضل ہے کہ ہر مسکین اس سے اپنی حاجت بھی پوری کر لے گا، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات یہاں پہ ایصال ثواب کے بارے میں آپ نے سمجھ لی، تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب دوسری بات، شربت پلانا ہے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، پانی پلانے میں بھی ثواب ہے، شربت پلانے میں بھی، لیکن اس کے اندر سب سے بڑی بات وہی کہ اس کے اندر مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ، صحابہ کے بارے میں غلط نظریات ہیں، ہماری مشابہت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ وہ یہ کام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو ہماری مشابہت ہو گئی، اور ہماری مشابہت ہو گئی تو ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ پھر انہی کے ساتھ۔ اس لیے یہ چیز منع کی گئی۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے جی وہ کربلا میں پیاس سے شہید ہوئے تھے اور یہ پیاس کو بجھاتا ہے، تو میرے بھائی ہم اگر کسی کو شربت پلائیں گے تو ان کو پانی نہیں پہنچے گا وہاں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کیا گوشت خون یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں کہ ہم نے یہاں سے شربت پلایا تو وہاں ان کی پیاس ختم ہو جائے گی کربلا والوں کی۔ ہاں جی، اللہ تو تقویٰ چاہتے ہیں، تقویٰ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کس لیے قربانی دی، انہوں نے کس لیے شہادت دی، ہاں جی، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا سکھلایا، کیا بتلایا، دنیا والوں کو کیا چیز بتلا کر گئے، یہ چیز ہوتی ہے۔ ہم ادھر پانی پلاتے رہے، شربت پلاتے رہے، اس سے ان کی پیاس نہیں ہوگی، وہ تو چلے گئے اللہ کے ہاں۔ تو یہ چیز بھی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اب آگے دیکھیں، کئی لوگ اس مہینے کے اندر جو بچہ پیدا ہو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، کس نے کہہ دی یہ بات؟ اسی طرح ان دنوں میں کئی سارے لوگ شادی کو برا سمجھتے ہیں کہ جی محرم کے اندر شادی نہ کی جائے، اور اس مہینے کے اندر گانے بجانے سے بھی
کیا کیا جاتا ہے؟ پرہیز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھیے گا کہ گانے صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ مکمل زندگی گانے سننا حرام ہے، صرف اس مہینے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب ایک بات سنیے، کہتے ہیں جی محرم میں شادی نہ کرو، منوس ہے اور نوست آ جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ قرآن میں کہیں ایسا ہے، نہ حدیث میں ایسا ہے۔ ہاں جی، کبھی کسی وقت بھی شریعت میں کوئی نکاح اور شادی پر پابندی نہیں۔ احسن الفتاویٰ کی ایک عبارت فرمایا، لوگ اس محرم کو منحوس سمجھتے ہیں، وجہ یہ ان کے نزدیک شہادت منحوس چیز ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک شہادت منحوس چیز نہیں ہے۔ جو شہید ہو جائے اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اور جو واپس آ جائے وہ غازی بن کے آتا ہے۔ جو جہاد میں جان دے دے وہ شہید، جو واپس آ جائے وہ غازی، دونوں کا ہی مرتبہ ہے۔ تو فرمایا اس لیے وہ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام نہیں کرتے۔ جب یہ ثابت ہوا، یہ مہینہ، بڑی زبردست بات لکھی، جب یہ ثابت ہو گیا یہ مہینہ، یہ دن افضل ہے، تو اس میں نیک کام بھی ہمیں سب سے زیادہ کرنے چاہیے۔ تو نکاح یہ نیک کام ہے نا، سنت ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی نیک کام ہے، بولا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرو اور زیادہ برکت ہوگی۔ لیکن وہ تو ہے ہی، جو ہے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے، وہ تو نہیں۔ ہم بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے، او ہو محرم سے پہلے شادی کو نمٹاؤ، چارپائیوں کو الٹا کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، ہم بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ چیزیں جو شریعت کے اندر ہیں، جس کا شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ نعمت اللہ نے پسند کر کے ہمیں دے دی ہے، دین اسلام ہمارے سامنے آ چکا ہے، اب ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور چیز بھی، یہ بھی سنیے، وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، کئی سارے ہم جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ بھی جا کے شریک ہوتے ہیں، اس کی سیر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہاں جی، کوئی خنجر خرید رہا ہے، کوئی گلے میں کچھ باندھ رہا ہے، کوئی کپڑے انتر رہا ہے۔ سنیے بھی یہاں پہ فرمایا، ایک تو یہ قول کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ ہولی کے دن چل رہے تھے، یہ مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سنن الفتاوی میں، ہولی کے دن چل رہے ہیں، ایک بزرگ جا رہے، انہوں نے مذاق کے طور پہ ایک گدھے پر پان کی پیک پھینک دی۔ ہولی میں رنگ پھینکے جاتے ہیں نا، انہوں نے، یہ بزرگ تھے، نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پان کی پیک گدھے کے اوپر ڈال دی کہ تجھ پر کوئی پھینک نہیں رہا رنگ، میں پھینک دیتا ہوں۔ انہوں نے جب پھینکا، مرنے کے بعد ان پر عذاب ہوا کہ تم نے ہولی کھیلی تھی جس طرح، اور یہ عذاب میں گرفتار ہو۔ تو کیا ہوا؟ مشابہت، حالانکہ ان کا ارادہ ہولی کھیلنے کا نہیں تھا۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور دوسرا گناہ یہ، اس سے ان لوگوں کی رونق کیا ہے؟ بڑھ رہی ہے، بجائے کم ہونے کے۔ جگہ جگہ ہمارے دیکھیں مسلمان لگے ہوئے، کئی سارے لوگ ان کے ساتھ ان والے کام کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے کسی قوم کی رونق کو بڑھایا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح عبادت کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صحابہ جہاد کی مشق کر رہے تھے، حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ ایسے کھڑے ہو گئے پردے کی غرض سے، آپ ایسے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر، وہ سارا آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ کندھے پر سے سارا دیکھتی رہی۔ ہاں،
اس عبادت کے نظارے سے جب خوب لطف اندوز ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس طرح وہ عبادت کر رہے تھے صحابہ، تو ان کو دیکھنا بھی عبادت کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو گناہوں کو دیکھنا بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اب یہ کئی ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ گئی، اب آخری بات کہ ایک اہم بات اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنی ہے کہ اس مہینے کے اندر جہاں ہم نے شہادت اور دوسرے واقعات بیان کرنے ہیں، وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہم نے سارے صحابہ اور ان انبیاء کرام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری قربانیاں ہم نے لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، بالکل حقیقت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رتبہ ہے، ان کی بہت فضیلت ہے، کئی ساری فضیلتیں ان کی موجود ہیں۔ ایک دو فرمایا انہما ریحانتایا من الدنیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت حسین پیدا ہوئے، اللہ کے نبی نے انہیں گھٹی بھی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں آذان بھی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسین کا بچپن تھا، وہ سارا کا سارا پیارے نبی کی تربیت میں گزرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ جی کبھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، کبھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، وہاں حضرت حسین موجود ہے۔ کبھی منبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے اس حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اسی طرح دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو چاہتا ہے جنتی لوگوں میں سے کسی کو، اہل جنت میں سے کسی شخص کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ حسین کو دیکھ لے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کعبہ میں موجود ہے، حضرت حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں، حضرت حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں آسمان والوں میں اس وقت زمین والوں میں سب سے زیادہ تیری ہی فضیلت ہے۔ یہ کئی ساری فضیلتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل ان حسنا و حسینا سیدا شباب آل الجنہ، فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا بے شک یہ حسن اور حسین یہ دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی فضیلت، چھوٹی سی عمر میں ہی حفظ مکمل کر لیتے، اسی طرح چھوٹی سی عمر میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے۔ وہ کیسی تربیت ہوگی؟ ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس ہے،
دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس لیتے ہیں، وہ تربیت کر رہے اپنے بیٹے کی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام میں جو اپنا سارا کنبہ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اپنا سارا کنبہ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، باقی ساری فضیلتیں بعد میں سب سے بڑی فضیلت حضرت حسین کی یہ کہ وہ میرے پیغمبر کے صحابی تھے۔ ہاں، نواس رسول ہے، اور کئی ساری فضیلتیں، ہاں جی، جگر بطول ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے پیارے پیغمبر کے کیا تھے؟ صحابی تھے۔ اور ساری دنیا تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، علماء، فقہاء، صوفیاء، ائمہ، ہاں جی، سارے کے سارے گورے کالے، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک صحابی کی نسبت کو رکھ دو، وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ ہاں، یہ سب سے بڑی عزت و عظمت ہے۔ حجت الوداع میں خود پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو معلوم ہوا حضرت حسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ وہ میرے پیغمبر کے کیا تھے؟ صحابی تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ضرور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، برحق ہے، اور محرم کے اندر اس کو بیان بھی کیا جانا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم کہتے ہیں، جس نے وہاں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یا اس میں حصہ ڈالا یا کسی طرح بھی اس کا کردار رہا، ان سب پر لعنت ہے۔ حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت لعنت لعنت، یہ ضرور ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی قرآن ہی کا فیصلہ ہے۔ ہاں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فرمایا تم میں سے وہ لوگ من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، قتال کیا، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو بعد میں آئے وہ ان پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اب سنیے، ان کا درجہ بلند ہے۔ ہاں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، جہاد کیا، ہجرت کی، خرچ کیا، ان کا درجہ ان سے بلند ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال و جہاد کیا۔ محرم میں یہ بات کہی جائے گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے، اور ہم یہ بات بھی دنیا والوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جو بھی ان کا غم اس طرح مناتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو یہ کہیں گے، علامہ اقبال کا وہ شعر، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہاں جی، یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین۔
من گھڑت کوئی نہیں قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم، اور تم اس طرح لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ہاں ہم یہ مانتے ہیں، محرم میں بیان کرتے رہیں گے حضرت حسین کی فضیلت تھی، لیکن یہاں بھی یہ بھی ضرور بیان کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی ساری شہادتیں واقع ہوئی۔ یہ صحابی تھے اور ان تمام صحابہ کے سردار تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ بلا فصل تھے، جو خلیفہ اول تھے۔ ہاں وہی صدیق اکبر آج پورے ملک پاکستان میں برسر عام ان کو کافر علیہ باللہ کہا جا رہا ہے، کہنے والے نے ان کو کافر کہا ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا، وہ ابو بکر جو نبی کے سفر میں ساتھ رہا، وہ ابو بکر جو غار میں ساتھ رہا، وہ ابو بکر جو ہر طرف ہر قسم کا تعاون جس نے پیغمبر کے ساتھ کیا، وہ ابو بکر جس نے اپنا مال لٹایا، وہ ابو بکر جس نے اپنی جان لٹائی، وہ ابو بکر جو ہجرت میں ساتھ رہا، وہ ابو بکر جو مکہ میں ساتھ رہا، وہ ابو بکر جو مدینہ میں ساتھ رہا، وہ ابو بکر جو تبوک میں ساتھ رہا، وہ ابو بکر جو بیت اللہ میں ساتھ تھا، وہ ابو بکر جو ہر وقت ہر لمحہ پیارے پیغمبر کے ساتھ تھا، وہ ابو بکر جب مسجد کی زمین خریدنے کا معاملہ آیا جس نے اپنا مال پیش کیا، وہ ابو بکر جس نے گرمی میں سب پیچھے ہٹ گئے اپنے کو پیش کیا، وہ ابو بکر وہ ابو بکر ہجرت کی رات جو نبی کے ساتھ چلا، وہ ابو بکر جو 3 دن 3 رات نبی کے ساتھ وہاں غار میں رہا، وہ ابو بکر بغیر کسی واسطے کے نبی کے چہرے کو دیکھا، وہ ابو بکر جو نبی کی گود میں سر رکھ کے سو گیا، وہ ابو بکر سانپ نے آ کے ڈسا نبی کی عزت کی خاطر برداشت کیا، وہ ابو بکر مدینے میں ساتھ گیا، وہ ابو بکر بدر میں ساتھ تھا، وہ ابو بکر خیمے میں ساتھ تھا، وہ ابو بکر احد میں ساتھ تھا، وہ ابو بکر اسے کہتے ہیں ابو بکر احزاب میں ساتھ تھا، اسے کہتے ہیں ابو بکر نماز میں ساتھ تھا، اسے کہتے ہیں ابو بکر جو ہر لمحہ ہر لحظہ ابو بکر جو نبی کے ساتھ تھا، اسے کہتے ہیں ابو بکر معراج پہ میرے پیغمبر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کون میری بات کو تسلیم کرے گا؟ تو جواب دیا زمین پر سب سے پہلے جو تیری بات کو تسلیم کرے گا وہ ہے ابو بکر۔ جب پیغمبر نے اسلام پیش کیا نہیں پوچھا کیوں، نہیں پوچھا کیا، نہیں پوچھا کچھ بھی، جس نے بغیر کسی چو چرا کے اسلام قبول کر لیا وہ ہے ابو بکر۔ جس نے تجارت میں نبی کا ساتھ دیا وہ ہے ابو بکر۔ معراج سے میرا پیغمبر واپس آیا، زمین پر جب واپس آیا سب سے پہلے جس نے میرے پیارے پیغمبر کی تصدیق کی وہ ہے ابو بکر۔ جو ہر وقت میرے پیغمبر کے ساتھ رہا وہ ہے ابو بکر۔ زندگی میں بھی جو میرے پیغمبر کے ساتھ تھا اسے کہتے ہیں ابو بکر۔ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے آج قبر میں بھی جا کے دیکھو جو ان کے ساتھ ہے اسے کہتے ہیں ابو بکر۔ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے اب حضرت اللہ کے پیغمبر کے دائیں ہاتھ پہ جس کا ہاتھ ہوگا اسے کہتے ہیں ابو بکر۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد ما یبکی کا یا محمد۔ اور شالا میرا پیغمبر کدی نہ روے، کیوں روتا ہے؟ سر اٹھا۔ جب سر اٹھائیں گے کہا جائے گا حساب شروع کرو، حساب شروع ہوگا۔ سب سے پہلے جس بندے کو حساب کے لیے پیش کیے جائے گا اسے کہتے ہیں ابو بکر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر کہ جسے میرے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ہی مصلی امامت پہ
کھڑا کر دیا تھا. ہاں جو نبی کا خلیفہ بلا فصل پہلا خلیفہ بنا اسے کہتے ہیں ابو بکر. اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور حضرت علی اور حسنین کریمین اور حضرت معاویہ اور تمام صحابہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. ان تمام کو ہماری طرف سے سلام ہو. یہ تمام ایک طویل داستانیں ہیں، وہ یہی ہمیں بتایا، جو ہمیں یہی سکھلاتی ہیں کہ جی تم نے کیا کرنا ہے، ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا ہے. ہر سب کچھ لٹوا دو لیکن پیارے پیغمبر کی عزت اور سنت پر فرق نہ آئے. یہی وہ سبق ہمیں زندگی میں دے کے گئے. اور جو چیزیں انہوں نے نہیں دی، جو وہ نہیں کی انہوں نے، ہمیں ان سے بچنا ہوگا. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.